بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ بنا گئے تھے؟ اس موضوع پہ آج کچھ گفتگو ہوگی اور ہماری گفتگو کا محور نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے۔ ہم نے نہج البلاغہ سے اوصاف الہیہ اور بعض دوسری چیزیں ڈسکس کی ہیں اور ہمارا یہ پہلے خطبے کا آخری سیشن ہے۔ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں کیا خدمات انجام دیں، آپ کا مقام کیا تھا، اور آپ کے جانے کے بعد آپ نے اس امت کے لیے کیا کیا۔ ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ اگر ایک عام آدمی بھی 4 آدمی اس کے زیر سایہ ہوں تو وہ بھی کہیں جاتا ہے تو کسی کو معین کر کے جاتا ہے کہ دیکھیے آپ ان چیزوں میں ان افراد کا خیال رکھیے گا۔ اس کی بڑی آسان سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی اسکول میں آپ پڑھاتے ہیں، خواہ وہ 10 بچوں کی کلاس ہو، تو بھی ٹیچر جب کہیں جاتا ہے تو ہیڈ ٹیچر کو یا اسکول کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ کے جاتا ہے کہ دیکھیے میں جا رہا ہوں اور آپ نے اس کو دیکھ بھال کرنی ہے۔ یہاں بہت ساری چیزیں جا رہا ہوں کس کو کہتا ہے؟ وہ ہیڈ کو کہتا ہے، نہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ آپ کسی کو بلا لیجئے۔ بہرحال جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے خطبہ میں کافی تفصیل سے اوصاف الہیہ بیان کیے، پھر کائنات کی خلقت کا تذکرہ کیا، جناب آدم کی خلقت کا تذکرہ کیا، ملائکہ کا تذکرہ کیا، اس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک مقام پہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب آدم کی توبہ کو قبول کیا تو پھر کیا ہوا؟ وَاصْطَفَىٰ سُبْحَانَهُ مِن وَلَدِهِ انبیاء، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا۔ یہ کلی طور پر نبوت کے سلسلے کو جناب امیر المومنین بیان کر رہے ہیں۔ انبیاء چنے، وہی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا، شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں۔ یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کیوں بھیجے۔ دیکھیے عربی الفاظ جناب امیر علیہ السلام نے جو استعمال کیے ہیں، لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں رکھ دی ہیں اور انبیاء آئے ہیں اس کی فطرت کو زندہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، تو بہت ساری دینی چیزوں کو سمجھنے کے لیے عقل کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی تدبر و تفکر و تعقل کا بار بار حکم دیا ہے۔ انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو ابھاریں، وَيُصِيرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، عقل کو بیدار کرنے کے لیے۔ عقل تو تھی لیکن یہ ہے کہ عقل اس فطرت سے ہٹ چکی تھی، تو انبیاء آئے ہیں تاکہ ان عقلوں کو بیدار کریں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بوڑھا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثات، یہ وہ ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں جو انبیاء بتلاتے رہے۔ اب یہ جملے ذرا دقت سے سماعت فرمائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عربی عبارت جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمائی ہے بیان، نبی مرسل او کتاب منزل او حجت لازمت او محجت قائمہ،
ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی۔ انبیاء کے اوصاف میں سے یہ پہلی صفت جو جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان کی کہ وہ یہ نہیں گھبراتے کہ ہمارے ساتھ کتنے آدمی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ والے افراد کی کمی سے گھبراتے نہیں ہیں۔ مجھے یاد آ رہا ہے جناب امیر علیہ السلام کا وہ خط جو اپنے بھائی کو جناب عقیل کو لکھا تھا، ان کے جواب میں تو امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کا ہجوم میری ہمت بڑھاتا نہیں ہے، اور لوگوں کا مجھ سے دور چلا جانا میری ہمت کو کم نہیں کرتا۔ اب یہاں جناب امیر علیہ السلام انبیاء کی یہی صفت بیان کرتے ہیں کہ جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتلایا۔ جناب عیسیٰ کے بارے میں واضح طور پر قرآن مجید میں موجود ہے کہ میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں میرے بعد والے آنے والے نبی کی، اسمہ احمد۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتلایا، اور کوئی بعد میں آیا جس سے پہلا پہچنوا چکا تھا۔ اب اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفاء عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا۔ دیکھیے اس لفظ اتمام میں لانجاز عدتہ و تمام نبوتہ، یہ ختم نبوت کا یہ پھر ایک جملہ ہے، اور امام فرماتے ہیں کہ اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور، محل ولادت مبارک و مسعود تھا۔ اب ایک ایک جملہ وضاحت چاہتا ہے اور عظمت پیغمبر کن الفاظ میں استعمال ہوئی ہے، لیکن ہم زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتے۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا جدا، خواہش متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے۔ پیغمبر اکرم کے آمد کے وقت زمانے کے حالات دیکھیے، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے تھے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا۔ اب یہ پیغمبر اکرم کے بعد کے حالات، اور یہ اصل ہمارا جو موضوع ہے کہ کیا رسول اللہ اپنے بعد کسی کو چھوڑ گئے تھے خلیفہ بنا کے یا نہیں۔ اور یہاں پھر جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے، اور دار دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند تر سمجھا، اور زحمتوں سے گھری ہوئی جگہ سے آپ کے رخ کو موڑا، اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھا لیا۔ یہ ہے رحلت پیغمبر اکرم۔ حضرت تم میں اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑتے چلے آئے تھے۔ یہ ہے جناب امیر علیہ السلام کا وہ فرمان جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ دیکھیے جناب امیر نے لفظ جو استعمال کیے، وَخَلَّفَ فِيكُم مَّا خَلَّفَتِ الْأَنبِيَاءُ فِي أُمَمِهَا، جیسے انبیاء اپنی امتوں میں چیزیں چھوڑتے گئے، اسی طریقے پہ پیغمبر نے بھی اپنی امت میں خلیفہ چھوڑا، اس لیے کہ وہ طریق واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند انہیں نہیں چھوڑتے تھے۔ اب پھر جناب امیر علیہ السلام نے پھر آگے بتلایا کہ پیغمبر اکرم کیا چھوڑ گئے۔ یہاں دیکھیے دو لفظ ہیں کہ خلف الانبیاء فی اممہا، طریق واضح و علم قائم، پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی ہے، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، عبر و امثال، مقید و مطلق، محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، اس کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ آگے پھر قرآن مجید کی عظمت بیان کی ہے جناب امیر المومنین نے۔ آتے ہیں پلٹ کے اس عنوان کی طرف کہ جناب پیغمبر اکرم چھوڑ گئے، خلفت الانبیاء فی اممہا۔
اب اس کو جناب امیر المومنین نے بہت ساری جگہوں پہ ارشاد فرمایا۔ مثلا آپ خطبہ نمبر 98 کو دیکھیے تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وَخَلَّفَ فِينَا رَایَةَ الْحَقِّ، ہم میں حق کے علم کو چھوڑ گئے، من تقدمہا مرکا، اور جو اس سے آگے ہوا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور یہی الفاظ جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ 95 میں فرماتے ہیں انظروا اہل بیت نبیکم، نبی کی اہل بیت کو دیکھو، اگر آپ آگے بڑھ گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے، پیچھے رہ جائے گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو یہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے کیا کیا چھوڑا ہے، اور میں اس کو گفتگو کو یوں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ خطبہ نمبر 85 میں جناب امیر المومنین نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں آپ کے درمیان ثقل اکبر پر یعنی قرآن پر عمل کیا، اور میں آپ کے درمیان ثقل اصغر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب یہ سلسلہ جیسے پیغمبر کسی کو چھوڑ کے گئے ہیں، اسی طریقے پہ علی بھی بتلا رہے ہیں میرے بعد بھی میں بتلا کے جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب جب یہ چھوڑنے کی بات آتی ہے تو آپ حدیث ثقلین کو دیکھیں۔ حدیث ثقلین میں پیغمبر اکرم کے واضح الفاظ ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا اور اطرت اہل بیت۔ اور میں نے مثلا ابن شہرہ شعب نے اور بعض دوسرے بزرگان نے اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ میں خلیفے کے طور پر، لفظ جو ہیں وہ حدیث یہ ہیں انی مخلف فیکم الثقلین، میں خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں آپ کے درمیان ان دو چیزوں کو۔ لہذا بڑی واضح سی بات ہے، اور جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں واضح ارشاد فرمایا کہ جناب پیغمبر اکرم اپنے بعد کیا چھوڑ گئے۔ اب جب چھوڑ گئے ہیں تو اس کو تلاش کیجئے، اور وہ بھی پیغمبر اکرم بتلا گئے ہیں حدیث ثقلین کی صورت میں۔ پروردگار ہمیں پیغمبر اکرم کی محبت اور جو کچھ پیغمبر اکرم چھوڑ گئے ہیں اس کی محبت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔